اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں میرا بیٹا سائیکالوجی ڈاکٹریٹ کرنے امریکہ گیا ہوا ہے، تو اس کی ڈاکٹریٹ میں ذرا دیر لگی۔ میرے حساب سے تو میں ایک احساس والے باپ کی طرح ناراض ہوا کہ بھئی اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ آپ لوگ بھی کبھی کبھی گھر میں ناراض ہوتے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ میں اس سے جا کے پوچھوں کہ کیا بات ہے۔ پچھلے سال میں وہاں گیا تو اس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بڑا پرفیکٹ ہے، کوئی شکایت نہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہیں گے یہ اور کچھ دیر تک ہمارے پاس رہے اور ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ یوں میری تسلی ہو گئی۔ یونیورسٹی سے گھر جاتے ہوئے میں اس کی کار میں بیٹھا تھا اور چلا رہا تھا۔ ہماری گاڑی سے آگے ایک اور شخص گاڑی لے جا رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ چلا رہا تھا اور ہچکولے بھی کھا رہا تھا۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہارن بجاؤ اور اس کو ایک طرف کرو۔ تو اس نے کہا کہ ابو میں ابھی کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی آپ اس کو ہارن دیں۔ تو وہ کہنے لگا ابو یہاں ہارن دینے کا رواج نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ تو سائلنس زون ہوتا ہے، یہ تو ویرانہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ بس ہارن نہیں دیتے نا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگا کہ میں اس لیے نہیں دیتا ہوں، یہ آگے جانے والا مجھ سے عمر میں ذرا بڑا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس نے نئی گاڑی چلانی سیکھی ہو اور میں اگر ہارن دوں گا تو وہ گھبرا جائے گا اور اس کا نقصان ہوگا، تو میں یہ نہیں چاہتا۔ میں نے کہا دفع کرو، اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، تمہیں اس سے کیا؟ بجا ہارن اور اس کو ہٹا۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں ابو، یہ ذرا مشکل ہے، میں یہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ میرا کولیگ ہے۔ اوہ، میں نے کہا اچھا، یہ یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، پڑھاتا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تمہارا کلاس فیلو ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ابو، یہ میرا کلاس فیلو بھی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا روڈ فیلو ہے۔ ہم ایک ہی سڑک پر جا رہے ہیں، اس رشتے سے ہم ایک دوسرے کے فیلو ہیں نا، ہم اسے تنگ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ بے وقوف، تجھے یہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا تھا نالائق آدمی، تم کو کہا تھا کہ پی ایچ ڈی کر کے آؤ، یہ تو تم بالکل ہی میاؤں میاؤں سے ہو گئے ہو، یہ کتنی بری بات ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، واپس اپنے گھر لاہور چلو اور بے صبری کی زندگی بسر کرو اور وہاں کا ٹریفک دیکھو، یہاں آ کر تو تم بالکل نالائق ہو گئے ہو، اس آدمی کو اپنا روڈ فیلو بتا رہے ہو اور اس کی عزت افزائی کے لیے اور اس کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے یہ سب کر رہے ہو۔ ہم تو وہاں ذرا کوئی قریب آ جائے تو اسے دھکا دے کر گزرتے ہیں اور اس کی جان نکال دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ صبر کی بات تم نے کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا کہ صبر ہمارے ہاں عام ہے، بلکہ ہمارے مسلمانوں میں تو صبر کی بہت تلقین ہے اور ہم اسے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو بہت گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہاں آ کر مجھے عملی زندگی کا پتہ چلا کہ صبر کے کیا معنی ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں اور یہ انسانی زندگی کو کس قدر استحکام عطا کرتا ہے، اور یہ بار بار دہرائی جاتی ہے اور یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اللہ جو ہے آپ اس پر پورا بھروسہ رکھیں، اور اللہ جو ہے وہ آپ کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے خالق کے طور پر موجود ہے۔ اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں صبر کی ڈوری نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ لا تقنطوا کے معنی نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ تو کچھ عجیب سی باتیں کر رہا ہے، میں دین کے بارے میں اتنا گہرا مطالعہ نہیں رکھتا،
جتنا کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ عمل ہو اور تیز ہو، آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ایک آئرن ہوتی ہے، آئرن جسے کہ اینول کہتے ہیں، جس کے اوپر لوہا رکھ کر کوٹتے ہیں تو وہ بے بس کر دینے کا سب سے بڑا سمبل ہے نا۔ اس نے کہا کہ جب لوہار آئرن کے اوپر چیزیں کوٹتا ہے تو کئی ہتھوڑے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن آئرن اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔